رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. محترم حضرات سامعین کرام، بات یہاں تک عرض کی جا چکی ہے کہ ایک شخص نے اپنا ڈول ڈالا جس کا نام مالک بن ذوق خزاعی تھا، مدین کا رہنے والا تھا۔ اس کے ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ نمودار ہو گئے۔ خوشی کے مارے اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، وہ وہاں سے لے کر چلا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جو کنواں کے قریب رہتے تھے دیکھ بھال کر رہے تھے کہ یہاں سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے مالک بن ذوق خزاعی سے کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرا یہ غلام ہے، بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا ہے، ایسا کرو کہ کچھ پیسے دے کر مجھ سے اسے خرید لو اور دور دراز لے جا کر اس کو آزاد کرنا، جو کرنا ہو وہ کر لینا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 20 درہم میں بھائیوں نے حضرت یعقوب کے نور نظر کو فروخت کر دیا، بالکل کم سے کم داموں میں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، گنتی کے چند درہم میں بیچ دیا۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا
کہ وہ قافلہ ان کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچا. آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر والے ہکے بکے رہ گئے. مصر خود ہی حسن و جمال کا سر چشمہ ہے، سر زمین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے ان کے حسن و جمال پہ پانی پھیر دیا. بازار میں ہر آدمی آ رہے ہیں، آپ کی قیمت لگائی جا رہی ہے، لیکن آپ کی جو قیمت ٹھہری وہ یہ تھی آپ کے برابر سونا، آپ کے برابر چاندی، آپ کے برابر مشک اور آپ کے برابر ریشمی کپڑے، یہ سب آپ کی قیمت ٹھہری. اس وقت مصر کا بادشاہ ریان بن ولید بن نزدان عملیقی تھا. اس نے مصر کی سلطنت کی باغ ڈور قطفیر مصری کے حوالے کر رکھی تھی کہ حکومت کے سارے کام کاج کو سنبھالنا، دیکھ ریکھ کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہوگی. اسی کی بیوی کا نام زلیخا تھا. وہ اس وقت مصر کا پی ایم بھی تھا، پرائم منسٹر بھی تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے بیچا، یہ بات مالک بن زور خزائی سے کہہ رہے تھے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بالکل خاموش سن رہے تھے ان کی باتوں کو، دل میں افسوس کا اظہار فرما رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قیمت بادشاہ مصر نے، یعنی عزیز مصر نے، قطفیر مصری نے لگائی، وہ قیمت ان کے علاوہ کوئی ادا نہ کر سکا. اور اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا پرائم منسٹر، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، وہ خرید کر اپنے محل میں لے گیا. قرآن یہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. عزیز مصر نے خرید کر اپنی بیوی کے پاس جب ان کو لے گئے تو ان سے کہا کہ اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، خوراک پوشاک کا اعلیٰ انتظام کرایا جائے. زلیخا سے کہا عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. امید ہے کہ اس سے ہمیں مستقبل میں، فیوچر میں فائدہ ہو، یا اسے ہم اپنا لڑکا بنا لیں گے. چونکہ عزیز مصر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور خواب کی تعبیر علم عطا فرمایا. اللہ کا ایک نظام ہے، مصیبتوں پہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کتنا بہتر سلوک فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر مفسرین حضرات نے 20 سے لے کر 30 تک کے درمیان میں لکھی ہے. 20 سے 30 تک کے درمیان لکھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پلنے لگے، بڑھنے لگے، جوان ہو گئے تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. جب یہ جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی،
ہم نے ان کو علم اور حکمت سے نوازا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ زلیخا نے آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی، اور قرآن یہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، محل میں 7 دروازوں میں 7 تالے لگوا دیے، اور اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر اپنے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا، یعنی زناکاری کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ ظاہر ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار فرمایا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور حکمت کی روشنی میں وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ زلیخا نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، بولی میں تمہیں سے کہتی ہوں۔ اور اس لفظ کی بات اور طرح سے بھی ہے، وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ وَقَالَتْ هَيْتُ لَكَ۔ سبع کے قرائے کرام نے اس کو اور طرح سے بھی پڑھا ہے۔ مصر کے معروف قاری اور اس کائنات کے بہت بڑے قاری جن کو دنیا عبد الباسط مصری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اللہ ان کی قبر کو اپنے فیضان سے، اپنے قرآن پاک کی برکتوں سے، نور سے بھر دے، جن کی تلاوت پہ چرند و پرند بھی اپنے دلوں کو نکال کر رکھ دیتے تھے، جن کی قرات کو سن کر 50 آدمی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے جو اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن آسمان سے ابھی اتر رہا ہے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، زلیخا نے کہا میں تمہیں سے بول رہی ہوں۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں یہ گندا کام، گندی حرکت نہیں کر سکتا۔ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس وقت عزیز مصر یعنی قطفیر مصری کہیں سفر پہ تھا یا محل سے باہر تھا، جس وقت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس برائی کی طرف آمادہ کر رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے ان کے ابا آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنی انگل کو اپنے دانت کے نیچے دبائے ہوئے تھے اور نا نا نہیں نہیں کا اشارہ کر رہے تھے، یوسف ایسی غلط حرکت نہ کرنا۔ قال معاذ اللہ، بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دلوں میں بسنے لگتا ہے تو ان کے پھر پردے اور جو چیزیں حائل ہوتی ہیں وہ بالکل ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں جب 2021 کی فروری کا مہینہ چل رہا ہے، آج کل پوری دنیا میں ارطغرل غازی کا ایک شہرہ ہے، ایک بہت شہرت ہے اس ڈرامے کی۔ اس میں ایک کردار ابن العربی کا ہے۔ ابن العربی یہ ایک اللہ والے درویش کی نظر میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور ایک نام ارطغرل غازی کا ہے۔ یہ شخص شاہ سلیمان کا لڑکا ہے،
جب کبھی بھی مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے یا تو ابن العربی خود ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں یا ان کی ملاقات ان سے ہوتی ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہوتا تو ارطغرل الغازی کے خواب میں ابن العربی ضرور نظر آتے ہیں، وعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، تعلیم فرماتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، ہدایت کرتے ہوئے۔ تو آج کل ان سب چیزوں کو سمجھنا بہت آسان کام ہے۔ کہاں ابن العربی ہیں، کہاں ارطغرل ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جنگ میں ہیں، جدال میں ہیں، کوہ پیمائی کر رہے ہیں، صحرا نوردی فرما رہے ہیں، لیکن جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ابن العربی ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی معاملہ تھا، حضرت یعقوب کہاں کنعان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کہاں مصر میں ہیں، زلیخا اپنی غلط حرکت کی طرف آمادہ کرنا چاہ رہی ہے، یعقوب یوسف کو نظر آ رہے ہیں، انگلیاں دانتوں میں دبائے، یوسف یہ غلط حرکت مت کرنا۔ قال معاذ اللہ، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، پیچھے سے زلیخا دوڑتی ہوئی آپ کا پیچھا کر رہی ہے، جس گیٹ پر پہنچ رہے ہیں اس گیٹ کا تالا خود بخود کھل کر زمین پہ گر جاتا تھا۔ 7 مقفل دروازوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو دبوچنا چاہ رہی تھی، لیکن زلیخا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ دوسرا، تیسرا دروازہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7ویں دروازے تک یہی کیفیت رہی، تالا کھلتا ہے، زمین پہ گرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی پر گزیدہ بندے آئے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، بالکل آخری دروازے پر جب پہنچے، اب اس کا تالا کھل کر گرا، آپ باہر جیسے ہی نکلے کہ زلیخا نے آپ کی دامن کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، اس سے آپ کے پیچھے کی کرتی پھٹ گئی، دامن پھٹ گیا۔ قرآن نے اس واقعہ کو بہت خوب بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی مہربانی اور ان کی عنایت کا واسطہ دلایا، زلیخا نہیں مانی۔ قرآن یہ کہتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ عزیز مصر وہاں موجود تھا، دونوں کے واقعہ کو دیکھا، فوراً کہا زلیخا یہ کیا معاملہ ہے؟ عورت نے اپنی فطرت کے مطابق اپنی چال بازی، عقل مندی دکھلائی۔ زلیخا کہنے لگی، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زلیخا کہنے لگی، عزیز مصر، تیری غیر موجودگی میں تیری عزت پہ جو حملہ آور ہو، اس کا انجام جیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا دردناک عذاب ان کو دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کا اظہار فرمایا. عزیز مصر کے جواب میں کہا کہ یہ چھوٹا بچہ یہ اس کی گواہی دے گا. ایک چھوٹا بچہ تھا. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ 4 مہینے کا یا ماں کے دودھ پیتا بچہ، بعض لوگوں نے لکھا ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا چھوڑ کر ایک ہاتھ پہ ٹیک لگایا اور اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے قرآن نے اس کو محفوظ کر لیا. اس بچے نے یہ کہا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطاوار ہے، زلیخا پاک دامن ہے. اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں، زلیخا خطاوار ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب معاملہ یہ ہوا، سب سے پہلی بات تو حیرانی کی تھی کہ ماں کا دودھ پیتا بچہ اتنی بڑی گواہی پیش کر دیا. اب جب دیکھا گیا تو واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. دیکھا تو یہ کہا یہ تیری سازشوں کا نتیجہ ہے زلیخا. یہ کہا عورتوں کی سازش بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ہوتی ہے، یعنی خطرناک ہے. قرآن نے شیطان کی سازش کا بھی تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا. یقیناً شیطان کی سازش کمزور ہوتی ہے، لیکن عورتوں کی سازش کی طرف اشارہ فرمایا ان کیدکن عظیم. یقیناً تیری سازش بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.